آج معمول کے مطابق میں کالج سے نکلی اور روڈ پر کھڑی بس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بس اپنے وقت کے مطابق سٹاپ پر رکی اور میں بس میں سوار ہو گئی۔ میں نے سیٹ پر بیٹھتے ہی کھڑکی سے باہر نظر ڈالی تو ایک بلیک کلر کی کار بس کے پیچھے آ رہی تھی۔ میں متواتر کئی دن سے اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ روزانہ ہی کالج سے واپسی کے وقت موجود ہوتی تھی۔ آج میں کچھ محتاط ہو گئی۔ میں نے بھی اس گاڑی پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ گاڑی کئی دن سے میرا ہی پیچھا کر رہی ہے۔ بس مجھے میرے گھر کے قریب والے سٹاپ پر اتارا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی گلی میں داخل ہو گئی۔ گلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے میں نے مڑ کر نظر ڈالی تو وہی بلیک کار روڈ کی دوسری طرف کھڑی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میں گھبرا گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ میری سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ اچانک امی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا ہوا بشرا؟ میں نے چونک کر امی کی طرف دیکھا تو امی نے کہا، ارے کیوں پریشان ہو؟ ایسی کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوا امی، شاید آج گرمی زیادہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور امی ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے سامنے کھڑی تھی۔ امی نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پانی پی لو، لگتا ہے آج بہت تھک گئی ہو۔ میں نے امی کے ہاتھ سے پانی لیا اور بولی، شکریہ امی۔ امی نے کہا، منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر امی چلی گئی۔ آج میں بہت خوفزدہ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے جو کوئی دنوں سے میرا پیچھا کر رہا ہے۔ پیپرز ہونے والے تھے۔ میں ابا کو پتہ چلتا تو وہ میرا کالج جانا ہی بند کروا دیتے۔ ہر صورت مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنا تھی۔ میرا کمرہ چھت پر تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے وجود سے ٹکرایا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ آسمان پر تو ہلکے بادل تھے۔ موسم بڑا سہانا ہونے والا تھا اور میں نے گھبراہٹ میں امی کو کہہ دیا تھا کہ آج بہت گرمی ہے۔ میں نے خود ہی اپنے سر پر ایک چپت لگائی اور اپنے نرم بستر پر دراز ہو گئی۔ آج بیٹھک میں کوئی خاص مہمان آئے ہوئے تھے۔ کب سے دیکھ رہی ہوں آپ بڑے اہتمام سے کھانے پینے کی تیاری کر رہی ہیں۔ میں نے امی سے پوچھا۔ امی نے کہا، ہاں لگتا تو خاص ہی ہے، اب دیکھو۔ یہ کہہ کر امی نے سموسے، پکوڑے، چکن رولز اور چائے ٹرے میں رکھی اور بیٹھک میں چلی گئی۔ امی نے ٹرے ٹیبل پر رکھا اور آنے والے مہمان کے لیے کپ میں چائے ڈال کر ان کے آگے رکھی۔ مہمان نے شکریہ کہہ کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ابا نے چائے کا سپ لیا اور بولے، دیکھیں بھائی صاحب، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے تایا کے گھر کر چکا ہوں۔ اب آپ خود بتائیں کہ میں رشتہ ختم کروں تو کیا خاندان میں میری عزت رہ جائے گی؟ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور لڑکا بھی پڑھا لکھا ہے اور خوبصورت بھی، روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ والدین تو اپنی بیٹیوں کے لیے انہی چیزوں کی تمنا کرتے ہیں۔ امی نے کہا، ویسے آپ ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ آنے والے مہمان نے کہا، جی بالکل، ضرور سوچیں، اور اگر آپ سمجھیں تو یہ رشتہ کر کے آپ بڑے فائدے میں رہ جائیں گے۔ ابا نے اتنا سنا تو شدید برہم ہوئے اور بولے کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں؟ مہمان نے کہا، جی نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ غلط سمجھے ہیں۔ ابا نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، دیکھیں آپ کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں، اسی لیے ہم مختصر بات کرتے ہیں، اور مختصر بات یہ ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس کے تایا کے گھر ہو چکا ہے۔ آنے والا مہمان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ابا اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے، میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات مکمل کر چکا ہوں۔ یہ سن کر مہمان اٹھے اور بولے، ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ امی تو کچھ بول ہی نہیں سکی۔ مہمان کے جانے کے بعد امی نے کہا، آپ کم از کم اس کی پوری بات تو سن لیتے، مگر ابا نے کہا، جتنا کہہ چکا ہوں وہی بہت ہے۔ میرا صبح بہت اہم ٹیسٹ تھا۔ میں اپنے کمرے میں ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اچانک مجھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں اپنی اسٹڈی ٹیبل سے اٹھی اور دروازے کے پاس آئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ باہر کون ہو سکتا ہے۔ بلی ہوگی، میں نے دل میں سوچا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی، میں نے ایک انسانی سایہ سامنے والی دیوار پر دیکھا۔ شاید کمرے کے عقب میں کوئی کھڑا تھا اور جس کا دھندلا سا سایہ چھت کے سامنے والی دیوار پر پڑ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میری چیخ نکلنے والی تھی کہ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں کھڑکی کی طرف آئی، مگر اب تو وہ سایہ نہیں تھا۔ میں نے جھٹ سے کھڑکی بھی بند کی اور خوف کے مارے ڈری سہمی اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ رات کے 11 بجے کون ہو سکتا ہے، وہ بھی اس طرح؟ یہی سوچتے نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔
کچھ دن کے بعد کالج سے واپس آئی تو میرے گھر کے سامنے لینڈ کروزر کھڑی تھی اور ساتھ ہی 2 گارڈز بھی کھڑے تھے۔ بیٹھک کا دروازہ کھلا تھا، شاید کوئی مہمان آیا ہوا تھا، مگر ہماری جان پہچان میں تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس کے پاس لینڈ کروزر ہو۔ یہی سوچتے میں گھر میں داخل ہوئی۔ مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا کہ کون سا مہمان آیا ہوا ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھیے حنیف صاحب، اللہ نے مال اور اولاد دونوں سے نوازا ہے۔ 2 بیٹے باہر سیٹلڈ ہیں اور 2 بیٹیوں کی شادی کینیڈا میں کی ہوئی ہے۔ اب میرا چھوٹا بیٹا ہی رہ گیا ہے، اس کی شادی بھی ہو جائے تو میری ذمہ داری مکمل ہو جائے گی۔ ابا بڑے ادب سے سر جھکائے ان کی بات سن رہے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ ابا بھی ان کی لینڈ کروزر کے روب میں آ گئے ہیں۔ ابا نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی بات بالکل بجا ہے، مجھے اللہ نے بیٹا تو نہیں دیا مگر 3 بیٹیاں عطا کی ہیں۔ 2 کی شادیاں تو میں کر چکا ہوں، بس اب چھوٹی بیٹی ہی رہ گئی ہے۔ ارادہ یہی ہے کہ BA مکمل کر لے تو شادی کریں گے۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ہماری بہو کی تعلیم مکمل ہو۔ اگر وہ آگے پڑھنا چاہے تو ہم اسے آگے بھی پڑھائیں گے۔ آپ بس ہاں کر دیں۔ آخر ابا نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ آنے والے مہمان نے کہا، میں اگلے جمعے کو بارات لے کر آؤں گا اور سادگی سے نکاح کر کے آپ کی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میرے بیٹے کی تصویر تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، پھر بھی اگر آپ میرے بیٹے سے ملنا چاہتے ہیں تو میرے گھر یا دفتر آ سکتے ہیں۔ یہ میرا کارڈ ہے، اسے رکھ لیجئے۔ مہمان کے جانے کے بعد امی اور ابا اپنے کمرے میں آئے۔ امی نے کہا، رشتہ تو اچھا ہے مگر آپ کس طرح سے اپنے بھائی کو بتائیں گے؟ ابا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے وزٹنگ کارڈ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ان صاحب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ہمارے شہر کے بہترین بزنس مین میں سے ایک ہیں۔ یقیناً یہ بہت اچھا رشتہ ہے، مگر یہ وقت بہت کم دے کر گئے ہیں۔ اتنے کم وقت میں اپنے بھائی کو کیسے بتاؤں؟ امی نے کہا، اب آپ کو ہمت کرنا ہوگی۔ میں کمرے سے باہر کھڑی امی اور ابا کی باتیں سن رہی تھی۔ ابا نے قریب رکھے ٹیبل پر پڑا ٹیلی فون اٹھایا اور تایا کو کال ملائی اور ساری حقیقت تایا کو بتا دی۔ کافی دیر ابا اور تایا کے درمیان بحث چلتی رہی۔ آخر ابا نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں کچن میں جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد امی کچن میں آئیں۔ امی کو دیکھتے ہی میں کھڑی ہو گئی اور بولی، امی یہ سب کیا چل رہا ہے؟ امی نے کہا، تیرے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ ارے ایسا رشتہ نصیبوں سے آتا ہے، ہم کیسے انکار کر دیں؟ تیرے ابا نے ہاں کر دی ہے۔ میں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تایا کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ ختم؟ امی نے کہا، افسوس سے کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا، امی اس طرح تو سارے خاندان والے ہم سے ناراض ہو جائیں گے، تایا کے خاندان میں بہت چلتی ہے۔ امی نے جواب دیا، ارے جانتی ہوں میں تمہارے ابا کی اتنی عزت کیوں کرتی ہوں، کیونکہ تمہارے ابا ہمیشہ تم لوگوں کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں اور بعد میں دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں تمہارا کھانا وہیں لے کر آ رہی ہوں۔ امی کی یہ بات سن کر میں سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کا وقت تھا اور گھر میں عجیب تماشا لگا ہوا تھا۔ تایا خاندان کے چند بزرگوں کو ساتھ لے کر گھر آئے ہوئے تھے۔ سب نے صحن میں ہی جرگا لگایا ہوا تھا۔ میں اپنی چھت پر موجود جرگے کی تمام کارروائی پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ تایا نے کہا، حنیف میاں یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، کیا تم روپے پیسے کی خاطر سگے بھائی کو چھوڑ دو گے؟ رحمت چاچا بولے، حنیف کیا تیرا خون سفید ہو گیا ہے؟ کیا تجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟ ابا کے بڑے کزن نے کہا، دیکھ بھائی حنیف، سارا خاندان تیرے خلاف ہو جائے گا، پھر تو خاندان سے کٹ کر رہ جائے گا۔ تایا دوبارہ بولے، مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ میرے بھائی کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر ابا غصے سے کھڑے ہو گئے اور بولے، بھائی کیا آپ نے دولت کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ دیکھیں آپ سب لوگ میرے رشتہ دار اور میرے لیے محترم ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر میری بیٹی کو اس کے نصیب سے کوئی ایسا رشتہ مل رہا ہے جہاں وہ زیادہ خوشحال رہ سکتی ہے تو کیا میری بیٹی حق پر نہیں؟ یہ اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی خوشحالی ہو؟ ابا کی یہ باتیں سن کر سب خاموش ہو گئے۔ میں صرف اپنی بیٹی کا اچھا مستقبل چاہتا ہوں، تو کیا یہ میرا جرم بن گیا ہے؟ بتائیں آپ سب۔ تایا اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اب چلنا چاہیے، اور حنیف میاں تم نے اپنے بھائی کا دل توڑا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تایا کی بات سن کر سب کھڑے ہو گئے۔ ابا نے کہا، بھائی میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے پہلے کہ ابا کچھ اور کہتے، تایا نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کے لیے کہہ دیا اور سب لوگ واپس چلے گئے۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر میں صرف ابا کی مرضی چلتی تھی، مگر یہ بھی درست ہے کہ ابا نے باجیوں کی شادیاں بھی اچھے گھروں میں کی اور ہمیشہ ان کے لیے کھڑے رہے۔ میں نے کالج سے 15 دن کی چھٹی لے لی کیونکہ کل میرا نکاح تھا اور ابا نے یقین دلایا تھا کہ میرے سسرال والے شادی کے بعد بھی مجھے پڑھائی کی اجازت دیں گے۔ میں کالج سے نکلی اور اسٹاپ پر کھڑی اپنی بس کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک روڈ کی دوسری طرف وہی گاڑی آ کر رکی۔ میں آج تک گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو نہ دیکھ سکی تھی کیونکہ گاڑی کے شیشے پر کالے پردے لگے ہوتے تھے۔
آج بھی گاڑی کے شیشے پر کالے پردے لگے ہوئے تھے، مگر آج گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے ہوا اور اندر بیٹھا شخص مجھے ہی گھور رہا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں ہی دیکھ سکی۔ مجھے اتنا خوف آیا کہ میں نے بس کو چھوڑا اور قریب ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ نہ جانے کون خبیث مسلسل میرے پیچھے تھا۔ وہ چاہتا کیا تھا یہ بھی تو نہیں بتا رہا تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد میری بارات آ گئی۔ بلا شبہ میری بارات اتنی شاندار تھی کہ سارے محلے اور رشتہ دار دیکھتے رہ گئے۔ ابا نے 2 دن لگا کر بہت خوبصورتی سے ہر چیز کا بندوبست کیا تھا۔ نکاح کا اسٹیج بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میرا نکاح ہوا۔ کچھ رشتہ دار جو ناراض تھے نہ آئے، مگر کچھ جو ابا سے متفق تھے وہ نکاح کی تقریب میں شریک ہوئے۔ نکاح ہوا، پھر رخصتی کی تیاری کی جانے لگی۔ میری رخصتی کا وقت ہوا تو میری نظر ابا پر پڑی۔ ابا رو رہے تھے اور ہاتھ جوڑ کر میرے سسر سے معافیا مانگ رہے تھے۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اچانک کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اٹھایا۔ امی بھی میرے پاس پہنچ گئی۔ مجھے شاندار گاڑی میں بٹھا کر رخصت کر دیا گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میں نے ابا کی طرف دیکھا۔ ابا اپنے آنسو پہنچتے ہوئے بڑی بے بسی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ابا کو اس حالت میں دیکھ کر اس گاڑی میں میرا دم گھٹنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ کر اپنے ابا کے پاس چلی جاؤں۔ میں اپنے سسرال پہنچی۔ گھر کیا تھا، بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ میں نے تو ایسا بنگلہ صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ میرے سسرال کی طرف سے بھی بہت سارے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ میری ساس نے مجھے میرے کمرے تک پہنچایا، مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، ہم بہت دل سے تمہیں لے کر آئے ہیں۔ میری صرف یہی خواہش ہے کہ میرے بیٹے کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ اتنے میں دروازہ کھلا تو میری ساس نے کہا، آ جاؤ بیٹا، تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر میری ساس کمرے سے نکل گئی۔ ساتھ ہی میرا شوہر اندر داخل ہونے لگا تو میں نے جلدی سے گھونگھٹ اوڑھ لیا اور دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ پھر اچانک سے کسی نے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ میرے سامنے میرا سسر۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھی اور بیڈ سے چھلانگ لگا دی۔ اسی اثنا میں میرے سسر نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہا، خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ جاؤ، پہلے میری بات سنو۔ پھر انہوں نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور اپنی اینک سائڈ پر رکھ دی، پھر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ میں حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ میرے سامنے ایک بہت خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ پھر میرے شوہر نے مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں کالج سے نکلتے دیکھا تو تم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ پھر میں مسلسل تمہارا پیچھا کرنے لگا، تمہارے گھر کا پتہ معلوم کیا اور ساری معلومات حاصل کی۔ مجھ کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ تمہارے کزن سے طے کر رکھا ہے، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میرے ماں باپ کچھ سال پہلے ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ گھر، یہ بزنس، ان سب کا میں اکیلا وارث ہوں۔ بہت سے لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرنا چاہتے تھے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرے دل کو کوئی بھاتی ہی نہ تھی۔ پھر جب میں نے تمہیں دیکھا تو اپنی ایک دور کے رشتہ دار کو تمہارے گھر بھیجا تاکہ تمہارے ابا سے رشتہ مانگ سکے، لیکن تمہارے ابا نے صاف انکار کر دیا۔ پھر باقی کی کہانی سب تمہارے سامنے ہے۔ مجبوراً مجھے خود نکلی داڑھی مونچھیں لگا کر بھیس بدل کر تمہارے ابا سے رشتہ مانگنا پڑا۔ جانتی ہو، میں بچپن سے ہی اسکول کالج کے زمانے میں بہروپیہ مشہور تھا، کیونکہ اسکول کالج میں جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تو وہ مجھ کو نکلی داڑھی مونچھیں لگا کر کبھی کوئی کریکٹر نبھانے کو کہتے، کبھی کوئی، مگر مجھ کو کیا معلوم تھا کہ زندگی میں ایک بار پھر مجھے یہ کردار نبھانا پڑے گا۔ میں نے اپنی بے چینی پر قابو پاتے ہوئے پوچھا کہ پھر میرے ابا آپ سے کس بات کی معافی مانگ رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے ابا کو میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ شادی کے بعد اپنی بیٹی سے کبھی ملنے نہیں آئیں گے۔ بس اس بات پر وہ ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہے تھے، لیکن میری بھی مجبوری تھی، کیونکہ اگر تمہارے ابا اگلے دن ہی تمہیں ملنے آ جاتے تو نہ صرف بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تم کو ساتھ لے جاتے۔ یہ سب سن کر مجھ کو دل ہی دل میں غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن دل میں لڈو بھی پھوٹ رہے تھے۔ اس قدر خوبصورت محبت کرنے والا شوہر مجھے مل گیا۔ میں نے دل سے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ مجھے ان کی باتوں پر یقین ہو گیا تھا، انہیں سچ میں مجھ سے بہت محبت تھی۔ اور پھر وہ رات ہمیشہ کے لیے میرے لیے یادگار بن گئی۔ ایک ہفتے بعد میں نے شوہر سے اجازت لے کر اپنے ابا کو فون کیا، انہیں اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی۔ پہلے تو ابا بھی حیران اور پریشان رہ گئے، لیکن میرے بھرپور یقین دلوانے پر ان کو مکمل تسلی ہو گئی۔ آج میری شادی کو 5 سال ہونے والے ہیں۔ آج جب اپنے شوہر کے ساتھ اپنے اماں ابا کو ملنے جاتی ہوں تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ سچ ہے، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔